بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مشترکہ زندگی جو ہے ہم سب کے لیے بھی مکمل نمونہ عمل ہے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ جب مولا علی علیہ السلام نے شب اول پرانے لباس میں دیکھا، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمارا ظرف کتنا ہے، کس طرح ہم اپنے آپ کو اس موقع پر ریاکٹ کرتے، ہماری باتیں ہم پر چھوڑ دیں۔ لیکن آئیے کہ مولا علی علیہ السلام نے جب دیکھا تو کیا کیا؟ آپ نے سلام و دعا کے بعد سوال کیا، بہت ہی پرمہر لطیف شیرین لہجے میں کہ نیا لباس میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب مجھے آپ کے گھر لایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک خاتون نے مجھ سے مانگا، ہے کوئی جو اس برہنہ کو لباس عطا کر دے؟ میں نے سوچا کہ میرا ایک پرانا لباس ہے وہ دے دوں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت نے میرے وجود میں انقلاب برپا کر دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ تو مجھے یہ لباس جو نیا تھا پسند تھا، میں نے کہا کیوں نہ میں اس پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دے دوں۔ میں نے لباس بدل کے پرانا لباس پہنا، نیا لباس اس کو دے دی۔ آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے داستان سننے کے بعد نہ تنہا کوئی بات اعتراض کی نہیں کی، بلکہ اپنے سر نیاز کو سجدہ پروردگار میں پہنچا دیا۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بہترین شریک حیات عطا فرمائی ہے۔ معیار مولائے کائنات نے کس چیز کو قرار دیا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں معیار کیا تصور کرتے ہیں؟ گفتگو تاریخ ہی پر ہے، لیکن تاریخ اسی لیے ہے کہ ہم اس تاریخ سے اپنی زندگی کو بھی سنوار سکیں، نکھار سکیں۔ مولائے کائنات نے سجدہ کیا، شکر کیا۔ اور جب آپ کو معلوم ہے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات علیہ اعلیٰ التحیت والثناء سے دوسری شب ہی پوچھا کہ علی آپ فرمائیے کہ آپ نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسے پایا؟ جواب میں کیا فرمایا تھا؟ نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا۔ یہ مولا علی علیہ السلام ہے، اور وہ کردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اب ذرا تاریخ کو سنیے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان ذمہ داریوں کو تقسیم کروں۔ علی میں چاہتا ہوں کہ گھر کے باہر کے تمام تر کام اپنے ذمہ لے لو، اور بیٹی اے میری نور نظر، گھر کے جتنے کام ہیں تم اپنے ذمہ لے لو۔ کام اس طرح بٹے، اور یہ صرف مولا علی اور سیدہ کے درمیان تقسیم کاری نہیں ہو رہی، بلکہ امت مسلمہ کی نجات، پاک دامنی، حفاظت، آبرو، حیثیت، عزت اور بھرم کے برقرار کرنے رکھنے کے لیے بھی یہی نسخہ ہے کہ مرد ہو تو تمام گھر کے باہر کے کام اپنے ذمہ لے لو، اور عورت ہو تو اپنے گھر کے تمام امور اپنے سر لے لو۔
ایک دن کے لیے بھی جھگڑا نہیں ہوگا، ایک چھوٹی سی یا بڑی سی بات میں بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ ذمہ داری کاموں کی تقسیم ہوئی۔ مولا علی علیہ السلام گھر کے تمام گھر سے باہر کے جتنے تمام امور ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، اور شہزادی گھر کے امور کو انجام دے رہی ہے۔ سلام ہو ان دونوں معصوم ہستیوں پر کہ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام تھکے ہوئے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا بنت رسول اللہ، کھانے کو کچھ ملے گا؟ شہزادی کونین نے سر جھکایا ہے شرم سے اور خاموشی سے بتا دیا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے دختر رسول اللہ، آپ نے اس سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا کہ میرے بابا نے مجھ سے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ کسی چیز کی خواہش، کوئی حاجت اپنے شوہر کے سامنے ایسی بیان نہ کرنا کہ کہیں شرمندہ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے بیان نہیں کیا۔ مولا علی تیزی سے گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر کی ذمہ داری کا احساس ہے، محنت کرتے ہیں۔ 1 دینار اپنی گھر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لے کر گھر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں کہ راستے میں حضرت مقداد کو دیکھتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ، عاشق رسول اور آل رسول صحابہ کو ہم اپنے دل و جان سے سلام بھی کرتے ہیں، اپنے دل و دماغ میں ان کو احترام اور عظمت و جلالت کے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ حضرت مقداد رضوان اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، بڑے اداس منہ لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ مولا علی نے پوچھا کہ کیا بات ہے مقداد، یہ تمہاری حالت؟ فرمایا کہ آپ سے میں کیا چھپاؤں کہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں، شدت کی ضرورت ہے لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آنکھوں میں مولا علی کے آنسو آ گئے، ڈبڈباتے آنسوؤں کے ساتھ مولا علی نے اس 1 دینار کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ پروردگار تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو اس کو قبول فرما۔ مقداد کے حوالے کیا کہ جاؤ تم اپنی ضرورتیں پورا کرو۔ اب خالی ہاتھ لوٹے تو کیسے لوٹتے کہ چل کر اللہ کی بارگاہ میں شکر کر دیں، شکر الہی کریں۔ مسجد میں تشریف لے کر آئے، نماز پڑھی، سرکار وہیں مسجد میں موجود ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں کہ علی کیا آج تمہیں مہمان نہیں چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر مہمان بن کر آؤں۔ مولا علی اور انکار، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن دل میں سوچ رہے ہیں کہ کس طرح مہمان نوازی کی جائے۔ کہا کہ جس اللہ پر توکل ہے اسی اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ گھر مولا کائنات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہم دونوں پہنچے ہیں۔ گھر میں کھانے کی خوشبو ہے جو مشام مبارک میں محسوس کی جا رہی ہے۔ مولا علی نے پوچھا، اے دخت رسول خدا، اے دلبند نبی خدا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا آپ ہی نے تو بھیجا ہے۔ کاندھے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ آیا اور فرمایا، علی تعجب نہ کرو،
جس خدا کی خوشنودی کے لیے تم نے وہ 1 دینار مقداد کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے گھر کو اپنی نعمت خاص سے بھر دیا۔ تعجب کی کوئی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ توکل ہو تو ایسا، ایمان ہو تو ایسا، اخلاص ہو تو ایسا۔ تاریخ ہے، مگر تاریخ کے اندر ہمارے لیے، آپ کے لیے سبق ہیں، درس ہیں، عبرت ہے، اور زندگی کے بدلنے کے نسخے ہیں کہ سوچ ہماری بدلیں۔ ہم سب کچھ خود خواہی، خود پسندی، خود غرضی، خود محوری، اور نہ جانے کتنی دفعہ ہم خود کرتے ہیں، اور کبھی خدا 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 کہنے کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ناظرین و ناظرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کو اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خدمت خلق کے اعتبار سے بھی بے مثال قرار دیا ہے۔ مدینے کے مسکین، یتیم، اسیر جہاں سے سیراب ہوتے ہیں وہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ جس گھر میں خود فاقے ہوتے ہیں اس گھر سے سینکڑوں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کتنی دفعہ آپ نے سنا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا چکی پیس پیس کر تھک جاتی تھیں۔ یہ چکی پیستی تھیں، روٹیاں تیار کرتی تھیں، تو کیا اپنے لیے اور علی کے لیے اور حسنین کریمین کے لیے، یا پھر مدینے کی ان مصیبت زدہ مسکینوں، اسیروں، بیواؤں اور محتاجوں کی بھوک مٹانے کے لیے؟ مولا علی رات کی تاریکی میں اپنے چہرے کو چھپا کر اپنے کاندھے پر روٹیوں کا بہت بڑا بوجھ اٹھا کر لے جاتے تھے اور تقسیم کرتے تھے۔ جس کو دیتے تھے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ دے کر جانے والا، ہمارا پیٹ بھرنے والا، ہمارا خیال رکھنے والا کون ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف مولا علی علیہ السلام کا کمال تھا؟ نہیں، برابر سیدہ کا بھی کمال ہے۔ ان روٹیوں کو تیار کرنے والی شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ ہے ایک مکمل نمونہ ایک بیوی اور ایک شوہر کے رشتے کا۔ ایسے میں اللہ نے ایک کنیز فضہ سلام اللہ علیہا نام کی عطا فرمائی، جو خود ایک شاہی خاندان سے متعلق ہے، لیکن در زہرا پر کنیز بن کر آئی ہے۔ اب آئیے، کنیز تو کام زیادہ کنیزوں سے ہی کروا لیا جائے، یہ بہتر نہیں ہے؟ عقل مندی کیا ہے؟ سمجھداری ہے کہ کنیز آ گئی ہے تو خود آرام سے بیٹھے رہو، سارا کام کنیز پر ڈال دو۔ جبکہ شہزادی کونین نے ایسا نہیں کیا۔ آئی کنیز ہے، مقام اور حیثیت اسے دی، فرمایا کہ تم 1 دن کام کرو گی اور 1 دن میں کام کروں گی۔ یعنی اب تم کنیز نہیں ہو، اب تم میری سہیلی بن گئی ہو۔ ہاں، تمہیں قرآن کی تعلیمات چاہیے، میں تمہیں دینے والی ہوں، دوں گی۔ چنانچہ قرآن سے شہزادی کونین نے حضرت فضہ کو ایسے مانوس کیا
کہ فضا کی زبان ہو گئی زبان قرآن. کوئی بھی سوال فضا سے کرے گفتگو میں جواب قرآن کی آیت پڑھ کر دے رہی ہیں، جس سے سوال کرنے والے کو بھی پتہ چل جائے کہ جواب کیا ہے. آئیے، چونکہ ٹائم نہیں ہے، حضرت فضا سلام اللہ علیہا جو کنیز زہرا سلام اللہ علیہا ہیں ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. ابو القاسم قشیری نے اپنی کتاب میں یہ قصہ لکھا ہے. ایک شخص کی زبانی کے جس کا نام عبداللہ مبارک ہے. عبداللہ مبارک وہ کہتا ہے کہ میں حج کے ایک سفر پر تھا تو صحرا میں ایک خاتون کو دیکھا، اکیلی ہے، باوقار انداز میں. قریب گیا، میں نے کہا سلام ہو تم پر. جواب میں اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. جواب سلام بھی دے دیا. میں نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرتی ہو؟ اس نے فرمایا کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ. جس کی اللہ ہدایت کر دیتا اس کے لیے کوئی گمراہی نہیں ہے. یعنی میں راستہ بھٹک کر کے یہاں پر کھڑی ہوئی ہوں. میں نے کہا کہ تم جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے؟ کیونکہ لب و لہجہ قرآنی ہے، آیات قرآنی سے سوال کا جواب دے رہی ہے. جنوں میں سے ہو کہ انسانوں میں سے؟ کہتی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم. کہہ رہی ہے کہ بنی آدم کی اولاد سے ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہے. میں سمجھ گیا. میں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ فرماتی ہے ینادون من مکان بعید، بہت دور علاقے سے. سورہ فصلت کی 44ویں آیت پڑھ دی. میں سمجھ گیا کہ کافی دور سے آئی ہے. پھر میں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے، تمہاری منزل کیا ہے؟ اس نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ. میں تو حج کرنے کے لیے جا رہی ہوں. سورہ آل عمران کی 97ویں آیت پڑھ دی. میں سمجھ گیا کہ یہ حج کے لیے رواں دواں ہے. میں نے پوچھا کہ کتنے دن ہوئے قافلے سے بچھڑ کر، کاروان سے بچھڑ کر کتنے دن ہوئے؟ اس نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو ہم نے 6 دنوں میں خلق فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی کہ 6 دنوں سے یہ کارواں سے بچھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانے کا کوئی ارادہ ہے تو بتاؤ. تو کہتی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. اللہ نے کوئی ایسا جسم نہیں پیدا کیا کہ جو کھانے سے لا یاکلون الطعام، جو کھانے سے مبرہ ہو، یعنی کھانے کی ضرورت مجھے بھی ہے. تو میں نے کہا کہ پھر اگر ایسی بات ہے تو تیز دوڑ کر میرے ساتھ چلو، تیزی کے ساتھ چلو، تمہیں کھانا ملے گا. تو کہتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی کی بھی ذمہ داری اس کی ظرفیت سے زیادہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ تم کہتے ہو تیز، میں جتنا جا سکتی ہوں، تیز آ سکتی ہوں، اتنا ہی آؤں گی. پھر میں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس جلدی جانے کے لیے جہاں پر کھانا رکھا ہوا ہے ایک ہی اونٹ پر سوار ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ ہی تم سوار ہو جاؤ، میں اونٹ کو تیزی سے لے کے جاؤں گا. کہتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو فساد قائم ہوتا ہے. یعنی دونوں ایک جگہ پر ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں.
میں نے کہا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں پیدل چلتا ہوں، آپ شتر پر بیٹھ جائیں، ناقے پر بیٹھ جائیں اور اس طرح چلتے ہیں۔ جیسے وہ سوار ہوئی کہتی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ جب ہم کاروان تک پہنچے ہیں تو میں نے پوچھا کہ اس کاروان میں کسی کو تم پہچانتی ہو، کسی کا نام جانتی ہو کہ جسے تم جانتی ہو تاکہ میں تم کو ان کے سپرد کر دوں؟ تو کہتی ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ قرآن کی آیت پڑھ دی، سمجھ گیا کہ جو شخص ہے نا وہ اس کا نام داؤد ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وما محمد الا رسول۔ میں پھر سمجھ گیا کہ اس کاروان میں محمد نام کا بھی کوئی شخص ہے۔ پھر تیسری آیت پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ سمجھ گیا کہ یہ یحییٰ نام کا بھی کوئی شخص ہے۔ فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ۔ موسیٰ بھی یقیناً اس کاروان میں کوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت طویل داستان ہے، چونکہ ٹائم نہیں ہے، میں صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے شہزادی کونین کی مشترکہ زندگی میں اور بھی جو واقعات ہیں وہ کیا ہیں، اس کے بعد سرکار دو عالم کی رحلت کے وقت آپ کا کیا حال ہے، اس کے بعد آپ نے جو مصائب کے پہاڑ دیکھے جو آپ پر گرائے گئے وہ کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سلسلے کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج چونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، صرف ایک ہی سوال میں چاہوں گا کہ ڈسپلے کر دیا جائے۔ کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ وہ سوال ڈسپلے کر دیں اور آپ کو سوال کا جواب دینا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے کہ جواب آپ دیں گے اور انشاءاللہ انعام جو ہے وہ آپ کے حوالے جو کیا جائے گا، آپ کی سلامتی کے لیے درود ہوگا انشاءاللہ المستعان۔ پہلا سوال جناب، بلکہ ایک ہی سوال ہے، جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے کس آدمی سے، کس شخص سے قرآن میں گفتگو فرمائی تھی؟ کس آدمی سے یہ جو گفتگو کی تھی حضرت فضہ نے، کس آدمی سے کی تھی؟ آپ اس شخص کا نام ہمیں بتائیں گے جس کو میں نے آج ابھی اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں سنایا۔ دیکھتے ہیں کہ کالر کون ہیں، ان کا کیا جواب ہے، اگر کوئی کالر ہیں تو۔ جی آپ اس کے ساتھ نمبر بھی ڈسپلے کر چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ کے پاس سامنے نمبر بھی ہے اور آپ فون گھما سکتے ہیں، اور ایک ہی سوال آج کے اس پروگرام میں، چونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ہے آپ کا۔ اگر نہیں ہے تو میں، چونکہ ٹائم نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، کیسے طبیعت، کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ۔ کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ میں امیر حسن بول رہا ہوں جی، لندن سے۔ جناب امیر حسین صاحب لندن سے، فرمائیے کیا جواب ہے آپ کا؟ جی قبلہ، یہ ہے عبداللہ المبارک۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، سلامت رکھے۔ درود پڑھیے گا آپ بھی، ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ، اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم عبدی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، امتیاز بول رہے ہیں سر فرانس تو۔ جی فرمائیے کیا جواب ہے؟ عبداللہ مبارک۔ جزاک اللہ، آپ درود پڑھیے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی آپ کی سلامتی کے لیے پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب میں محبوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب عبداللہ مبارک۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بھی دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے۔ درود آپ بھی پڑھے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلیے ہمارے پاس چونکہ ٹائم بھی نہیں ہے اور ہم معذرت بھی چاہیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ جتنے لوگوں کو جواب معلوم تھا، جنہوں نے توجہ سے آج پروگرام دیکھا، ان کی سلامتی کے لیے بھی، اور ہمارے کنٹرول روم میں جتنے ہمارے مصروف عملہ ہے اور جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کی سلامتی کے لیے درود پڑھ دیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اپنا خیال رکھیے گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔